بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے ڈرنے کو حکم دیا ہے، خوف خدا، اور دوسری چیز کیا ہے وہ ہے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم یہ چلا انسان ڈرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گزارشات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے، وہ مغفرت کا متمنی ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اس کی خواہش ہے، اللہ فرماتا ہے وسیلہ اختیار کرو۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح عیاں ہو گئی، اللہ کی نیک بندوں کا وسیلہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور آج الحمدللہ ہم نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، حضور غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ بہرحال اس کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، جو انکار کرتا ہے وہ بھی وسیلہ دیتا ہے، وہ نمازوں کا وسیلہ، قرآن کا وسیلہ، تو بالکل نماز کا وسیلہ بھی جائز ہے، قرآن کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ جو ہم نے قرآن پڑھا اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ایک بات ہے، انسان جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس نماز کی برکت سے میرے مسئلے حل ہو جائیں، میری اس نماز کی برکت سے، اس نماز کے وسیلے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کیوں نماز کا وسیلہ کیوں دیتا ہے وہ؟ بدیسی بات ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اس کا وسیلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ وہ مقبول ہے یا غیر مقبول ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو نماز فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق پڑھی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں تو مقبول ہوتی ہے، لیکن جس نماز میں سنت نبی کا خیال نہ رکھا جائے، شرائط فرائض کا اہتمام نہ کیا جائے، وضو کی شرائط کا اہتمام نہ کیا جائے، اور اس میں اخلاص شامل نہ ہو، اس میں شک ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں کیا، ورنہ عالم بھی اللہ جہنم میں ڈال دے گا، سخی کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دے گا، شہید کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اچھے اچھے عمل کیے ہیں، ان کا عمل غیر مقبول کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ان کی عمل میں ریاکاری کی آمیزش موجود تھی۔ تو دیکھیں عمل کا مقبول ہونا اور غیر مقبول ہونا اس میں شک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ دیتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، جو چیز اس کی مقبولیت میں شک ہے اس کا وسیلہ دینا بالکل درست ہے، اور جو وہ شخصیات، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کے نبی جن کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا یقینی ہے، تو ان کا وسیلہ دینا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اب ان کا مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں کیوں یقینی ہے؟ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے سیدھے راستے کی تمنا کرو، دعا مانگو، مالک سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ابھی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی مقبولیت کا ذکر فرما دیا ہے۔ تو ان آیت مبارکہ سے بات بالکل ظاہر ہو گئی، نبی کا وسیلہ پیش کرنا، اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
حدیث سامد اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جَاءُوكَ تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اے محبوب آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، فاستغفر اللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، یعنی جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، کوئی گناہ ان سے ہو جائے، کوئی گناہ کبیرہ ان سے ہو جائے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، اور پھر فاستغفر اللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، واستغفر لہم رسول پھر اے محبوب آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، لوجد اللہ توابا رحیما تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، اگر یہ سوچا جائے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ ہو گیا، قتل کر دیا، زنا کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ فرماتا کہ توبہ کریں، مغفرت کریں، لیکن کیا فرمایا جاؤ کا وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اے محبوب جب آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ دیکھیں اس آیت سے ثابت ہو گیا، حضرت علی فرماتے نبی کریم علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد 3 دن کے بعد ایک اعرابی شخص حضور کی روضے پر آیا، اور آنے کے بعد حضور کے روضے انور کی خاک اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ عظیم ہو گیا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنی جانوں پہ ظلم کرے وہ آپ کے پاس آ جائے، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے توبہ فرما دیں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت علی فرماتے روضے رسول سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کا وسیلہ پیش کرنا بالکل درست ہے۔ آخری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں، اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جب قحط پڑتا، قحط سے بارش نہیں ہوتی، جب بارش نہ ہو تو وجہ سی بات اناج نہیں ہوگا، قحط سالی، تنگ دستی، غربت، افلاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک جب قحط پڑتا تھا تو ہم تیرے محبوب کو وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو ہماری قحط سالی کو ختم کر دیا کرتا تھا، آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ پیش کرتے، یا اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کو برسا دیا۔ بخاری شریف کی روایت۔ اب بتائیے علی صاحب یہ روایت من گڑت نہیں ہے، حوالے کے سب پہ آپ نے سب بیان کیے، اپنا عقیدہ کیا بنانا ہے؟ ہم انبیاء کرام کا جو وسیلہ مانگتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ شریعت کے بالکل برخلاف نہیں ہے، اور جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔